السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جبکہ کوکب نورانی کا یہ بات کہنا ہے، اس ساتھ ایک اور بندہ ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ غوث پاک نے مردے کو زندہ کیا، وہ قبر سے نکل کر گانے گاتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں ناظرین اسی کی زبانی ہم ویڈیو سنتے ہیں، ساتھ ہم آپ کو مرزا علی انجینئر کی ویڈیو دکھائیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ مسلمان و عیسائی آپس میں الجھ رہے ہیں، غوث الثقلین کا گزر ہوا، ان کی گفتگو سن کر آپ رک گئے۔ آپ نے مسلمان سے فرمایا کس بات میں جھگڑ رہے ہو؟ کہنے لگا حضور یہ عیسائی ہے، میں مسلمان ہوں، میں کہتا ہوں کہ میرا نبی افضل و اعلیٰ ہے، یہ عیسائی ہے یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ افضل و اعلیٰ ہے۔ وہ عیسائی بیان کر رہا تھا کہ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مردے کو زندہ کیا؟ فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں؟ فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ اگر میں مردے تجھے ابھی زندہ کر کے دے دوں تو پھر میرے نبی کا کلمہ پڑے گا؟ بندہ لے گیا پرانی قبر پہ، جی اس کو زندہ کرے۔ کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو؟ غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو؟ فرمایا پتہ ہے یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا جی یہ گانے بجانے والے تھا۔ نوٹ کرو بھئی، سارے پوچھو تسلی کرو، ایسا ہی تھا جی ایسا تھا، اور جی 100 سال پہلے تھا، کسی نے بتایا اتنا۔ غوث پاک نے اسے کہا اٹھ۔ اچانک اس کی قبر پھٹی اور وہ مردہ گانا گاتا ہوا باہر آ کر کھڑا ہو گیا، اور یہ دیکھتا ہوا وہ عیسائی کہنے لگا اور جب محمد کے غلاموں کی یہ شان ہے، محمد عربی کی کیا شان ہے؟ کوشچن آیا علی بھائی، ایک طرف تو آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں مردے زندہ کرنے کے معجزے کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف اگر کوئی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مردہ زندہ کرنے والا واقعہ بیان کر دے تو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، آخر کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سند تو قرآن میں نازل ہوئی ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سند کہیں نازل نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ جو کہانیاں آپ کو کرواتے ہیں نا کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات ملے تھے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو کمبائنڈ فارم میں مل گئے، یہ بھی کہانی ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کئی چیزیں جو نہیں ملی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ فضیلت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن میں سب سے پہلے قبر سے نکالا جاؤں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا قیامت کی بے ہوشی ان پہ طاری نہیں ہوئی ہے یا دنیا میں جو اللہ کی تجلی سے وہ بے ہوش ہوئے تھے اس کے بدلے اللہ نے وہ ان کی بے ہوشی ختم کر دی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ اس روئے عرض میں ایک شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ یہ فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے کیا ہے لیکن آسمانوں پہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے۔ اس سے بڑی چیز جس کا ان کے پاس کوئی حال ہی نہیں ہے، ہر چیز میں ادھر ادھر کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ خام خواہ بنا ہے۔ یہ تو سورۃ الانبیاء کا پہلا صفحہ پڑھیں، اس میں کافروں کا اعتراض تھا کہ اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے نبیوں کو دیے گئے۔ سورہ نساء میں آتا ہے کہ کیوں نہیں کوئی آسمان سے بجلی آتی اور وہ قربانی کو کھا جاتی، جب تک یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، اللہ کی مرضی ہے معجزات پہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں 8 کے قریب معجزات وہ مانگتے تھے، اللہ نے فرمایا تم کہہ دو میں نبی ہوں، رسول ہوں۔ تو سر شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی مردہ زندہ کیا ہو۔ قرآن میں نفی آئی ہے اس کی، ورنہ تو قرآن میں آتا کہ تم کہتے ہو لو آپ مردہ زندہ کر کے بتا رہے ہیں۔ قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، قرآن معجزہ ہے، کیونکہ وہ معجزہ آپ کی زندگی تک ہونا تھا۔ اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجزہ بڑی اس میں شڑول مارتے ہیں جناب۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسائی کو کہا کہ تیرا نبی تو کہتا تھا کم باذن اللہ، میں کم باذنی کہتا ہوں، میرے حکم سے کھڑا ہو جائے۔
شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے کوئی سند نازل نہیں ہوئی، بالکل ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔ یہ سارے بزرگ کیا آج ناپید ہو گئے؟ ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ان بزرگوں کے بارے میں آپ نے جھوٹ بزرگوں کا سر ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ان کے نام پہ جو آپ کر رہے ہیں ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ تو میں اس پہ ایک چھوٹی سی انجینئرنگ کر دیتا ہوں۔ حضرت جندب ایک صحابی تھے، ولید بن جو عقبہ تھا، جو حضرت عثمان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا، اس نے یعنی کوفے کی جامع مسجد میں نا وہ مداری بھی بلوا کے تماشا بھی کرواتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن اس نے ایک جادوگر بلوایا ہوا جو جس کا کلیم تھا کہ میں گدھے کے منہ کی طرف سے داخل ہو کے اس کے اخراج والی جگہ سے باہر نکل کے دکھاؤں گا، میں مردے کو بھی زندہ کر دوں گا۔ یہ واقعہ سلفیوں نے بھی، صوفیوں نے بھی، سب نے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد اس کی انجینئرنگ نہیں کی، انجینئرنگ ہم کرنے لگے۔ تو وہ تماشا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ جادوگر وہ کہتا ہے جی لاؤ جی، وہ کہتا ہے جی آپ کو بندہ لاؤ، میں اس کو قتل کر کے زندہ کروں گا۔ تو وہ 2 قیدی پیش کیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ وہ صحابی انٹر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ولید تیرا ستیہ ناس ہو، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تیری عقل مانتی ہے کہ اس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ وہ صرف ایک دجال والا معاملہ ہونا ہے، وہ بھی ایک دفعہ ہی ہونا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش، اس کے علاوہ تو کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کر کے دکھائے گا۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس جادوگر کے ہاتھ سے تلوار پکڑ کے اس جادوگر کا سر کاٹ دیتے ہیں وہاں پہ۔ جادوگر کی سزا بھی یہی ہے، صحیح، وہ کافر بھی تھا اور جادوگر بھی تھا، اور کہا اب اس کو کیا اب خود زندہ ہو کے بتائے۔ ہائے ہائے ہائے، فقیدی تھی، بالکل صحیح، جڑا مردے نو زندہ کرتا ہے آپ زندہ ہو کے دسے۔ تو سر اگر یہ سارے بزرگ جو مردوں کو زندہ کرنے والے دعوے ہیں، آپ یہ بزرگ ہمارے سامنے لے آئیں، ہم ان کو شہادت کے رتبے تک پہنچائیں گے، پہلے اسٹامپ پیپر پہ ان سے لکھوائیں گے کہ ہم آپ کو شہادت شہید اس لیے کرنے لگے ہیں کہ آپ تو لوگوں کے مردے زندہ کر سکتے ہو، آپ خود بھی زندہ ہو کے اٹھ جاؤ گے، تو آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ کل کو ہمیں جوڈیشری میں تاریخیں نہ بھگتنی پڑے۔ اس کے بعد ان کو شہادت کے رتبے پہنچاتے ہیں۔ سر یہ شہید ہونے سے پہلے ہی نا کتاب و سنت کا منہج اختیار کر لیں گے، کہیں گے نہیں انجینئر صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں، یہ کہانیاں تھیں۔ یہ ہم انجینئرنگ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے دماغ کھلیں کہ بخاری مسلم میں تو صحابہ کے ایسی واقعات نہیں ملتے، جو کرامات بھی ملتی ہیں۔ میں نے 4 لیکچر دیے ہیں، مسئلہ 131 A B C D، جس میں نے صحابہ کی کرامات، نبی علیہ السلام کے معجزات بتائے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں۔ وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قبول کر لی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا۔ کر کے اگر کوئی دکھا سکتا ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے، اور وہ بھی کرتا اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو اذن دیتا ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مجھے بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ عصا پھینکا، قرآن میں آتا ہے، تو کیا الفاظ ہیں؟ پیٹ پھیر کے بھاگے جب وہ اژدہا بن گیا۔ کیوں بھاگے؟ اگر انہوں نے خود بنایا تھا پھر تو انہیں بھاگنا چاہیے تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا۔ اچھا، اس کے بعد وہ عام ہو گیا، جب بھی ہوتا تھا پھینکتے تھے۔ لیکن جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں، پیچھے فرعونی آ گئے، آگے جھیل ہے، تو ساتھی پھر کہنا شروع کر مروا دیتا جنا موسیٰ۔ پھر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ یہ موسیٰ یہ عصا پانی پہ مارو راستہ بن جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے خود کیوں نہیں مار لیا؟ اور ان کو یہی پتا تھا کہ یہ صرف سانپ ہی بن سکتا ہے، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کام بھی کر سکتا ہے؟ صحیح، بالکل صحیح۔ سر قرآن میں سے کیا کیا رزلٹ نکل رہے ہیں، ان کو یہی پتا تھا یہ کر سکتا ہے، اور ان کو پتا تھا یہ وہی کر سکتا ہے جتنا اللہ نے اسے کہا ہوا ہے، میں اپنے مرضی سے اس سے یہ کام نہیں لے سکتا کہ اس نے یہ کام بھی کر دینا ہے وہ، اور اس نے کرنا بھی کوئی، تو مار کے بھی دیکھ لینا نا سر کچھ بھی نہیں سی ہونا، وہ اسی وقت ہی ہونا تھا جب اللہ نے وہی کے ذریعے اس کو آرڈر کرنا تھا، تو راستہ بنا ہے۔ اور 10 کمانڈمنٹ فلم میں انہوں نے وہ باقاعدہ سین فلمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سر یہ باتیں آپ کو بتاتی ہیں کہ قرآن و سنت کا دین اور بابوں کا دین اور، کتابوں کا دین اور بابوں کا دین اور۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اب یہ بھی سننے کو باقی تھا، اور یہاں تک یہ جملے کیا دیتے ہیں، یقین مانیے، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے حکم کے ساتھ مردہ زندہ کرتے تھے، ہمارے تو غوث اعظم یعنی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کم بھی اذنی اپنے حکم کے ساتھ ہی کھڑا کر دیتے تھے۔ اب یہ بھی سننے کو باقی تھا جی، گانے گانا کھڑا ہو گیا جی۔ سورہ لقمان کی آپ دوسری آیت پڑھیں گے نا، وہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے جو گانے کے یعنی کہ بجانے کو پسند کرتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں کہ ناظرین، اب یہ غوث پاک اللہ کے ولی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے مشکل کشا بنا دی ہے۔ ناظرین، آیا کہ میرا یہ سوال ہے، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نمازیں تو پڑھتے ہی ہوں گے نا، تو وہ بھی تو نمازوں میں پڑھتے ہی ہوں گے سورہ فاتحہ،
سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، سب المثانی بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ تو آیا کہ ناظرین وہ بھی تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہی ہوں گے، آخر وہ بھی تو نماز میں کہتے ہی ہوں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ یعنی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب مشکل میں ہوتے تھے وہ رب العالمین کو پکارتے تھے، لیکن ان کا کہنا جی نہیں وہ مشکل کشا ہے۔ باقی ناظرین میں لمبی چوڑی کیا بات کروں، یہ روز نئی نئی سننے کو ملتی ہیں۔ ابھی تو میں نے انشاءاللہ آپ کو ایک اور بات بتانی ہے، پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں۔ آئیے ناظرین پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔